دوستوں کیا حال ہے؟ دوستوں ایکچولی مجھے کافی دوستوں نے میسیج کیا کہ بھائی آپ ہمیں فورکس ٹریڈنگ سکھا دیں. تو آج سے میں آپ کو اس اپنے یوٹیوب چینل پہ فورکس ٹریڈنگ سیریز کا آغاز کرنے لگا ہوں. تو آپ کو بتاؤں گا کہ فورکس ٹریڈنگ ہوتی کہ آپ کیسے گھر بیٹھے فورکس ٹریڈنگ سے پیسے کما سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بیسک انفارمیشن بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے فورکس ٹریڈنگ اپنے فورکس ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے. تو فورکس ٹریڈنگ ہوتی ہے کیا، فورکس ٹریڈنگس کے کچھ رولس وغیرہ، تو یہ آپ کو سب بتائیں. تو بنا ٹائم ویسٹ کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے واٹ از فورکس. فورکس ایک کرنسی نہیں ہے. فورکس کا مطلب ہے کہ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے ساتھ ایکسچینج کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پاکستانی روپیز ہے تو آپ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، مثال کے طور آپ کسی کنٹری جا رہے ہیں یو ایس اے، تو وہاں پہ آپ کو پاکستانی روپیز نہیں چلیں گے، آپ کو اس کے ریلیٹڈ آپ کو یو ایس ڈی لینے ہوں گے. تو وہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو کسی بینک یا کسی ایکسچینج شاپ پہ جا کر اپنے پاکستانی روپیز کو یو ایس ڈی کے ساتھ ایکسچینج کرنا ہے. جو آپ پاکستانی روپیز کے ساتھ یو ایس ڈی کے ساتھ ایکسچینج کریں گے اسے ایکسچینج کہتے ہیں، فورکس ایکسچینج کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس وغیرہ ہیں، تو میں آپ کو تھوڑی سا کلیئرلی آپ کو سمجھاؤں گا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس $500 ہیں، آپ نے 3-4 مہینے پہلے 250 کے روپے کے حساب سے، 250 کے ریٹ کے حساب سے آپ نے $500 خرید لیے. تو 1,25,000 میں آپ نے $500 خریدے ہیں. تو 5-6 منتھ بعد آج ریٹ اس کا $300 ہو گیا ہے. تو وہ آپ کو ٹوٹل پرائس آپ کی 1,50,000 روپیہ ہو گیا. تو 3-4 مہینے پہلے آپ کو وہی ڈالر آپ نے $500 1,25,000 میں خریدا، اور 3-4 مہینے بعد اب اس کی پرائس 1,50,000 روپیہ ہو گئی ہے. تو ٹوٹل پروفٹ آپ کو 25,000 روپیہ ہو گیا. اب آپ کہیں گے یہ 3-4 منتھ میں آپ کو اتنا پروفٹ کیسے ہو گیا، کہ ہم نے وہ ڈالر کی پرائس تو 500 ہی ہے اور یہ بھی 500. تو وہ ایک کرنسی سے ریلیٹڈ کسی ہوگا. مثلاً کرنسی میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس میں جو پرائس کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا پرائس ہے. تو یہ جو سمپل سی ایگزامپل ہے فورکس ٹریڈنگ. تو فورکس ٹریڈنگ مارکیٹ میں یہ جو ڈفرینس ہے یہ سیکنڈس کے اندر، منٹس کے اندر چینجنگ ہوتے رہتا ہے. تو یہ اس کا. تو اس کے بعد آپ کو کرنسی پیئر کے بارے میں بتاؤں گا. کرنسی پیئر کیسے ہوتا ہے. یہ یورو ورسز یو ایس ڈی. یورو بیس کرنسی ہے، یو ایس ڈی کوائٹ کرنسی ہے. یو ایس ڈی یا یو ایس ڈی جے پی وائی یہ بیس کرنسی ہے، جے پی وائی کوائٹ کرنسی ہے. مین ایگزامپل کہ یورو کے مقابلے میں آپ ڈالر کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے. مطلب مثال کے طور پر یورو کی یہاں پہ پرائس ہوتی ہے 1.0918. تو مثال کے طور پر آپ نے یورو کے ساتھ آپ نے ڈالر کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ آپ ایک یورو خریدنے کے لیے آپ کو اتنے ڈالر پے کرنے پڑیں گے. اوکے. اس کے بعد آپ کو لیوریج کے بارے میں بتاؤں گا. تو یہ لیوریج آپ کو لیوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے بیسک. فورکس ٹریڈنگ میں اور اسٹاک ڈفرینس میں جو مین ڈفرینس ہے، جو فورکس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں جو سین یہ ہے کہ آپ کو لیوریج 1/100، 1/200 اور 1/500 تک آپ کو لیوریج ملتی ہے. اور اسٹاک ٹریڈنگ میں آپ کو 1/5 کی لیوریج ملتی ہے. کیونکہ اسٹاک ٹریڈنگ میں جو مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ وہ 10% تک گر جاتی ہے، 10% تک چڑھ جاتی ہے، دونوں میں پروفٹ ہے. لیکن فورکس ٹریڈنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آج ڈالر کا ریٹ 275 ہے، کل 365 ہو جائے گا. 100 کا ڈفرینس نہیں ہوتا. اس میں آپ کو تقریباً ڈیلی میں $2 $3 کا ڈفرینس آپ کو مل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اس لیے بروکرز کو پتہ ہے کہ اگر جتنے چھوٹے ڈفرینس سے ہم لوگ اتنے زیادہ پیسے نہیں کھاتے تو وہ ہمیں لیوریج پرووائڈ کرتے ہیں. تو لیوریج کی بیسکس یہی ایگزامپل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپیز ہیں تو اگر آپ کو بروکر 1/100 کی لیوریج پرووائڈ کرے گا تو وہ آپ
کے ایکولس آپ پرچیزنگ پاور آپ بائی کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہ آپ کو آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ یہ استعمال ہو رہا ہے. تو وہ لیوریج کا استعمال آپ کو بتاؤں گا. اوکے, تو لوٹ سائز اس میں آپ کو فورکس ٹریڈنگ میں جو فورس مین کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ لوٹ سائز, یونٹس, والیم پر پپ, اس پہ آپ نے ٹریڈنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اسٹینڈرڈس جو سارے لوگ جو استعمال کرتے ہیں, اسٹینڈرڈ لوٹ سائز اوپن کرنے کے لیے آپ کو 1,00,000 یونٹس لینے پڑتے ہیں. 1,00,000 یونٹس. تو اب آپ بولیں گے 1,00,000 یونٹس, کوشچن آپ کے ذہن میں ہوگا 1,00,000 یونٹس تو ہم سب کسی کے پاس نہیں ہوتے. 1,00,000 مطلب کسی سے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو پاکستانی پہ جو شروع کے بگنرس ہیں وہ تو 1,00,000 ڈالر نہیں انویسٹ کریں گے ون لوٹ سائڈ اوپن کرنے کے لیے. تو اس کا جو اس کے ریلیٹڈ یہ لیوریج ہے. تو لیوریج ہمیں پاور دیتا ہے کہ ہم 1 کی لوٹ اوپن کر لیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 100 روپیز ہے تو 1,000 روپیز ہے تو 1,000 ڈالر ہے, تو آپ 1/100 کی لیوریج اگر آپ لیں گے تو آپ 1,000 کراس 100 از اکول ٹو 1,00,000. تو یہ آپ کو 1 یونٹ کی اتنی پرچیزنگ 1,00,000 ڈالر کی آپ کو پرچیزنگ اماؤنٹ کرنے میں مدد کرے گا. تو یہ اس کا مدد ہوتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہائی لیوریج لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اتنا پروفٹ بھی ہوگا اور اتنا لاس بھی ہوگا. تو یہ ان دونوں میں ڈفرینس ہے. اور اس میں منی آپ کو 10,000 ڈالر آپ کا اگر آپ کے پاس ہوں تب آپ منی لاٹ اوپن کر سکتے ہیں. اگر مائکرو لاٹ آپ نے اوپن کرنی ہو تو آپ کے پاس 1,000 ڈالر ہو تو آپ اوپن کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لیوریج استعمال کریں گے تو آپ کے پاس اگر 10 ڈالر بھی یہاں پہ ہو تو آپ ایزیلی 0.01 کی لاٹ لگا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کو پپ کا بتاؤں گا. پپ ایکچولی کیا ہوتا ہے. پپ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی بنا پر آپ کو پروفٹ اور لاس کا پتہ چلتا ہے کتنے مجھے پروفٹ اور کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ آپ کا بتاتا ہوں تھوڑا سا. تو اگر ایک پپ انکریز ہوتا ہے, اگر آپ اسٹینڈرڈ لاٹس مطلب ایک اسٹینڈرڈ کی ایک وہ لاٹ لگاتے ہیں تو آپ کو ایک پپ پہ 10 ڈالر پروفٹ ملتا ہے. اگر آپ منی پہ لگاتے ہیں تو ایک پک پہ آپ کو 1 ڈالر کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس طرح بھی ایک پک پہ 10 سیٹ پر. اب آپ بولیں گے پپ ہوتا کیا ہے. پپ ایکچولی پوائنٹ کے بعد جو 4th ڈیجٹ ہوتا ہے وہ پپ اسے کہتے ہیں, مطلب 1 2 3 4. اوکے, تو ایک منٹ آپ کو میں تھوڑی سی ایگزامپل سے بتاتا ہوں مثال کے طور پر. تو اب آپ کے جو یو ایس ڈی کیٹ کی ویلیو ہے وہ 1.3790 ہے. تو یہاں پہ آپ کو 1.3792, تو یہاں پہ آپ کو 0 کی جگہ یہاں پہ 2 آ گئے. اس کا مطلب کہ 2 پپ انکریز ہو گیا ہے. 2 پپ انکریز ہو گیا مطلب آپ کو یہاں پہ 2 پپ انکریز ہو کے 1 کی لاٹ لگائیں گے, یہاں پہ 20 ڈالر آپ کو پروفٹ مل جائے گا. تو اس طرح اگر یہاں پہ آپ کو 79 4 پپ لگا 4% انکریز 4 پپ انکریز ہوئے تو آپ کو یہاں پہ 1 کلو 40 ڈالر ملے گا. اس طرح اگر آپ اس کو یہاں 790 سے 2 پپ کم کریں گے تو -2 پپ ہو جائیں گے, تو آپ کو -20 کا لاس ہوگا. اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پپ ہوتا کیا ہے. تو یہ بیسک انفارمیشن. آپ کے ذہن میں اور بھی کوسچن آ رہے ہوں گے, لیکن یہ ابھی تک آپ تھوڑی سی انفارمیشن یہ جب آپ یہ اس کو پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کو فوریکس سیشن کے بارے میں بتاؤں گا. فوریکس سیشن کیا ہوتا ہے. فوریکس ٹریڈنگ اور اسٹاک ٹریڈنگ میں یہی ڈفرینس ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ 24/5 مطلب 5 دن اور 24 گھنٹے آپ اس پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اوکے, اسٹاک ٹریڈنگ ایک ٹائم ہوتا ہے جب نیو یارک کی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو اس میں جو اسٹاکس ہوتے ہیں آپ اسی وقت مطلب فکس ٹائم ہوتا ہے ان کا. تو لیکن فوریکس ٹریڈنگ میں اگر آپ صبح ٹائم کام کر رہے ہیں, دوپہر کو آپ فری ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ٹائم کے حساب سے آپ سڈنی, جاپان, لنڈن یا نیو یارک جو آپ کو سیشن اچھا لگتا ہے آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں ایکچولی آپ جب آپ کی صبح ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو
ایشیا سیشن ملتا ہے جو کہ یہاں پہ جاپنیز کا ہوتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے آپ کو مطلب مثال کے طور پہ آپ کو یہاں تینوں سیشن آپ کو پورے دن میں اویلیبل ہوتے ہیں، سڈنی میں آپ کو رات کو اویلیبل ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایک یہ بہت اچھی وجہ ہے کہ آپ جب آپ کے پاس صبح فری ہیں، شام کو فری ہیں، رات کو فری ہیں، آپ کوئی بھی ان تینوں میں سے سیشن لیں اور ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو والیوم ہوتا ہے وہ والیوم زیادہ تر لنڈن یا نیو یارک میں ہوتا ہے. لنڈن تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے سٹارٹ ہوتا ہے، اور نیو یارک 5-6 بجے شام کے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ٹائمز ہوتے ہیں ان میں وولٹیلٹی بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے، اور تو جتنی زیادہ وولٹیلٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ اس میں مارکیٹ میں پیسہ بھی کما سکتے ہیں، لاس بھی کریں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اوکے چلیے، اب آپ کو یہ فوریکس کی بیسک انفارمیشن تو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ فوریکس کون سے ٹائپس ہوتے ہیں بروکر. آپ نے بروکر کیسے چوز کرنا ہے جس پہ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، جس پہ آپ نے لائیو اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے. اس میں یہ آپ کو بہت ضروری، کیونکہ کافی ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھی ہیں، لیکن اس میں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کون سے بروکر پہ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، بروکرز کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کیسے بروکر ہوتے ہیں، آپ نے کیسے ان کو دیکھنا ہے. تو یہ آپ کو انفارمیشن بہت زیادہ آپ کو مدد کرے گی اچھے بروکرز کو ڈھونڈنے کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو 2 ٹائپس کے بروکر ملتے ہیں، ڈیلنگ ڈیسک، نان ڈیلنگ ڈیسک. ڈیلنگ ڈیسک ہوتے ہیں مارکیٹ میکر بروکر. یہ جب آپ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ آرڈر پہلے ان کے پاس جاتا ہے، تو وہ مارکیٹ میکر وہ اس کو خود آپ کے آرڈر کو آٹومیٹیکلی آپ بائی کر رہے ہوں گے تو وہ اس کو سیل کی طرف لگا دیں گے. اگر وہ آپ سیل کریں گے تو بائی کریں گے، مطلب ریورس، مطلب جب آپ لاس کریں گے ان کو پروفٹ ہوگا، اگر جب آپ کو پروفٹ ہو تو ان کو لاس، اس لیے وہ آپ کو کوشش کریں گے آپ کو لاس میں رکھنے کے لیے. تو یہ ڈیلنگ ڈیسک بروکر ہوتے ہیں. تو یہ ان سے تو بالکل ہی نہ آپ بچے رہا کریں. یہ بالکل ڈیلنگ ڈیسک ایک بروکر جو ہے نا، ان سے بالکل یہ آپ کو پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی نظر آ جائے گا کون سے بروکر جو ڈیلنگ ڈیسک کرتے ہیں وہ انلیگل ہیں پاکستان میں. اوکے، تو نیکسٹ ہوتے ہیں نان ڈیلنگ ڈیسک. یہ جو بروکر ہیں یہ آپ کو 3 ٹائپس کے اس میں ملیں گے، ایس ٹی پی، ای سی این، ایس ٹی پی پلس ای سی این. یہ ایس ٹی کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ تھرو پروسیس، اور یہ ای سی این کا الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹورک، اور ایس ٹی پی پلس دونوں مکس. تو سب سے بیسٹ رہے گا ای سی این. ای سی این سب سے بیسٹ رہتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی کوئی کچھ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کا آرڈر لیکوڈیٹی پرووائڈر کی طرف جاتا ہے، وہاں سے لیکوڈیٹی پرووائڈر آپ کو بینک کی سائڈ آپ کے آرڈرز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ای سی این جو بھی آپ بروکر دیکھیں وہاں پہ آپ ای سی این اکاؤنٹ سلیکٹ کریں، ای سی این بروکر آپ سلیکٹ کریں. اوکے، یہاں پہ میں آپ کو 3 بروکرز ریکمینڈ کرتا ہوں جو کہ بیسٹ ہے جن کے پاس ای سی این بروکر اکاؤنٹس وغیرہ ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے ایکسنیس. تو ایکسنیس جو ہے اس کو میں نے یوز نہیں کیا پرسنلی، لیکن میرے دوست وغیرہ کرتے ہیں، ان کو اس پہ وڈراولس وغیرہ کوئی ایشو نہیں آیا، وہ کافی اچھے اسپریڈس وغیرہ کافی اچھے ہیں. تو میں نے آئی سی مارکیٹ اور ایف پی مارکیٹ 2 بروکر پرسنلی استعمال کیے ہیں. یہ دونوں آسٹریلین بیس ہیں اور ان کے پاس ٹائر 1 کا لائسنس ہے. تو اوکے، تو آئی سی مارکیٹ کے پاس بھی ای سی این اکاؤنٹ ہے، ایف پی مارکیٹ دونوں ای سی این اکاؤنٹ ہیں. آپ دونوں پہ جا کے بنا سوچے سمجھے آپ آرام سے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اوکے، تو اب آپ کو بتاؤں گا کہ فوریکس ٹریڈنگ میں آپ نے سب سے پہلے کیسے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے بروکر میں. تو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے، جو آپ کو میں ویڈیو کے نیچے لنک دے دوں گا. اب جیسے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ شو ہو جائے گی ایف پی مارکیٹ پہ. اگر آپ کے پاس ویسے تو ایف پی یہاں پہ بروکرز کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اوپن لائیو اکاؤنٹ کے لیے تو اگر نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ چلانا ہے. تو ڈیمو اکاؤنٹ کے لیے آپ کو نیچے جا کے یہاں پہ کوئک اسٹارٹ اینڈ ریسورس پہ جا کے ٹرائی ڈیمو پہ کلک کرنا ہے. ٹرائی ڈیمو پہ کلک کر کے آپ کو یہاں اپنی انفارمیشن وغیرہ دینی ہے. آپ کو ای میل دینا ہے، ای میل وہ دیجیے گا اس پہ آپ کو اپنا لاگ ان اور پاسورڈ ریسیو ہونا ہے. اوکے، تو یہ آپ نے فری سائر کر کے یہاں پہ نمبر گیا، یہاں پہ آپ نے میٹا ٹریڈر 5 سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ پاسورڈ آپ نے وہ دینا ہے جو آپ نے
کیا کہتے ہیں لگانا ہے اس پہ میٹا ٹریڈر 5 کے اندر، تو یہ پاسورڈ ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ سلیکٹ ٹائپ را کا مطلب ہوتا ہے اسپریڈس ہوتے ہیں، یہ آپ کو میں پھر کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا را اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہوتے ہیں، لیکن آپ را سلیکٹ کیجیے گا، اس پہ USD کرنسی سلیکٹ کر کے سیو نیکسٹ کر دیجیے گا، تو آپ کو ڈاؤن لوڈ تک آپ کو میٹا ٹریڈر 5 آپ کا انسٹال ہو گیا، تو آپ کو کچھ اس طرح کا یہ آپ کو اوپن ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے لاگ ان کیسے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ جانا ہے ویو پہ جا کے آپ نے نیویگیٹر پہ کلک کرنا ہے، نیویگیٹر پہ کلک کر کے آپ نے FE مارکیٹ اوپن این اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز شو نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے سمپل FP مارکیٹ لکھ دینی ہے، تو آپ کو اس طرح کا فرسٹ پریزنٹ آپ نے اس پہ کلک کر کے نیکسٹ پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ کنیکٹڈ ود ایگزیکٹڈ ٹریڈ، مطلب آپ کا جو اکاؤنٹ آپ کا بنا ہوا ہے، نہ کہ آپ نیا بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے لاگ ان اور پاسورڈ لگانا ہے جو آپ کو ریسیو ہوا ہوگا، فنش کر دینا، اوکے۔ تو اس کے بعد یہ آپ کا اکاؤنٹ ایسے اوپن ہو جائے گا، اوکے ٹھیک ہے۔ تو باقی اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، موبائل ہے، موبائل پہ میں ساتھ اس کے ساتھ ویڈیو اٹیچ کر دوں گا کہ کیسے آپ موبائل پہ MT5 وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ کیسے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں، اوکے۔ تو ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس فورکس ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ اور مور انفارمیشن دوں گا، فورکس ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں، فورکس ٹریڈنگ کی اسٹریٹجیز وغیرہ سارا کچھ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز وہ کر لیں، تاکہ فیوچر میں آپ کو فورکس ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ کافی انفارمیشن مل جائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ فورکس کے بارے میں بتاؤں گا، ڈیپلی آپ کو فورکس بروکرز کے بارے میں بتاؤں گا، فورکس ٹریڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔